ٹرن نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. آگے ہم چلتے ہیں، آج میں نے یہ صورت ختم کرنی ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمام راستوں کو خواہش پوری کرنے کے بند کرے اور نکاح کو فوکس کرے، تو جو نکاح کو فوکس کرے گا یہ قابل ملامت نہیں ہے. یہ جملہ لگانے کی بھی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ بھائی نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال کر دیا تو اللہ کے لیے اتنا کہنا کافی ہے نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے، کہ بھائی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، کافی ہے نا یہ. لیکن اللہ نے آگے کہا کہ اگر زوجہ کے پاس جو جائے گا یا نکاح کرے گا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. یہ کہنے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی بھائی؟ اب جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے یہ اللیگل ہے اور یہ لیگل ہے. آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جو یہ لیگل کرے گا وہ ملامت کے قابل نہیں ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں بات کو. دیکھو، ڈاکٹر سے آپ نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کیا کھا سکتا ہوں، کیا کیا نہیں کھا سکتا، تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ کا چونکہ گلا خراب ہے آپ اچار نہیں کھا سکتے، آپ کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے، آپ یہ نہیں پی سکتے. ڈاکٹر صاحب کیا میں گنے کا رس پی سکتا ہوں؟ ہاں پی سکتا ہوں. ہاں آپ پی سکتے ہو. ڈاکٹر یہ کہے گا نا، بس اتنا کافی ہے. تو اللہ بھی یہ کہہ دیتے بھائی یہ حرام ہے اور نکاح کر کے جو خواہش پوری کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ جو اپنی نکاح کر کے خواہش پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ صوفی مزاج لوگ فنٹر بنیں گے اور شادیاں کرنے والے کو بھی تانے دیں گے شہوت پرستی کے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا داری ہے. وہ کہیں گے بھائی حرام سے بھی بچو، حلال میں بھی بقدر ضرورت اکتفا کرو. کیا شادیوں میں لگ گیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ ابھی ایک شادی ہوئی، پھر دوسری شادی، پھر تیسری شادی، پھر چوتھی. کیا ہو گیا یار یہ آپ کو؟ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو نکاح کو فوکس کر رہا ہے اس کو میں نے پرمیشن دی ہے، اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، برابری کرے گا. تو کوئی اگر اس کو تانا دیتا ہے نا ملامت کا کہ ابے یار تو بھی ہے تو بھی ٹھرکی، پہلے تو حرام کر رہا تھا ادھر ٹھرک تھا، اب شادیوں پہ سیٹ ہو گیا تو ہے تو ٹھرکی ہے. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے اس کی پرمیشن ہے، لہذا اس کو ٹھرکی کہنے کی کسی کو اجازت. مذاق میں کہتے تو الگ بات ہے، میں نے بھی یونیورسٹی میں کسی کو مذاق میں کہہ دیا تھا. یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا تو کسی نے 4 شادیوں کی بات کی، ایک دم لڑکے ایک دم جوش میں آ گئے نا. میں نے کہا تم سب ٹھرکی ہو، وہ مذاق تھا. صحیح ہے. تو کیونکہ میرا ویسے کچھ نہیں ہو رسپانس آ رہا، جیسی یہ بات ہوئی ایک دم سب. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس لیے کہا ہے، تبھی فتاوی قاضی خان ایک فقہ کی بہت پرانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک اور شادی کی اور کسی نے اس کو تانا دیا کہ یار کیا کر رہا ہے یار، تیری خواہش 2 سے پوری نہیں ہوئی ہے کیا، تو یخاف علیہ الکفر، اس پہ خطرہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو گیا ہو، کیونکہ اللہ نے باقاعدہ پرمیشن دے کے کہا ہے کہ یہ قابل ملامت بولو نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ کرنے دو، اپنے خرچے پہ بھیک لے کے کر رہا ہو تو پھر بھیک کی ملامت کرو یار یہ کیا کر رہا ہے. تو جب اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور ان میں اگر بے عدلی کر رہا ہے تو بھی قابل ملامت ہے. اس کو آپ یہ کہو یار حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے، اس پہ بھی اس کو ملامت کی جائے گی. یار شادیاں تو کر رہے آ رہے ہو، حقوق پورے نہیں کر رہے، اس پہ بھی ملامت کی جائے گی. لیکن ہمارے یہاں حقوق بھی پورے کر رہا ہو، برابری بھی کر رہا ہو، شادی بھی اپنے خرچے پہ کر رہا ہو تو بھی تانے دیتے ہیں. کیا 2 سے دل نہیں بھرا؟ میں نے جب 2 کی تھی نا، جب میری تیسری ہوئی ہے تو میرے قریبی ریلیٹیو ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، احترام بھی ہیں ان کا میرے دل میں، تو میرا خیال تھا ملیں گے، ویل ڈن ماشاء اللہ. ایسے مجھے دیکھا انہوں نے، کیا ہو گیا 2 سے دل نہیں بھرا تھا کیا؟ ایسے مجھے انہوں نے کہا کہ میں عزیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے شوق لگا، میں بہت شرمندہ ہوا کہ یار میں شاید کوئی غلط آدمی ہوں. ایسا انہوں نے مجھے طنز کیا نا، کیا پھر کر لی، ایسا طنز کیا مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ میں کوئی سوسائٹی میں نیک یا شریف آدمی نہیں ہوں. مجھے ایسا محسوس سا ہوا، اتنی مضبوط لہجے میں انہوں نے ڈانٹا مجھے. تو پھر میں نے سوچا یار اللہ نے کہا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تھپکی دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات ٹھیک کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حقوق پورے کر رہے ہو تو کیا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، لڑکی والوں کو دھوکہ بھی نہیں دے رہا، اس میں پہلی والیوں کے ساتھ برابر کا سلوک بھی کر رہا ہے
اور تیسری کو گھر بھی الگ لے کے دے رہا ہے, اسی کے ساتھ ٹھونس نہیں رہا پہلی کے ساتھ, کیونکہ یہ سب چیزیں لوگ خیال نہیں کر رہے ہوتے, ادھر ہی ٹھونس دیتے ہیں. راتوں گزارنے میں بھی برابری کر رہا ہے اور حقوق بھی پورے کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, تمہیں تیسری پہ تانا مل رہا ہے, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے چوتھی بھی کر سکتے ہو. تو اللہ نے مجھے خصوصی پرمیشن دی ہے, اس کے بعد پھر میں چوتھی کی طرف آیا. ورنہ جس طرح سے انہوں نے مجھے تانا دیا تھا نا, میں ایک دم شوق ہو گیا تھا, کیونکہ لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور وہ آ کے انہوں نے کہا کہ دو سے دماغ نہیں پھر کر لی. تو اب تو خاندان کے بڑے تھے وہ, تو ان کی بات کو میں سیریس بھی لیتا تھا, تو اس لیے میں تو شوق میں چلا گیا تھوڑی دیر. پھر میں نے سوچا یار میں اتنا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, جب میں شوق میں چلا گیا تو جو ایک عام آدمی ہے جس کے پاس اتنے دلائل نہیں ہیں, اس کی تو بیزارے کو سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہوگا وہ, اس کو تو لوگ تانے دے دے کے مار دیں گے اس کو. تو اس لیے پھر مجھے ڈھیٹ بننا پڑا. تو یہ قرآن کی آیت کو میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بھائی حلال اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. اور اسی سے اور بھی آگے چلو, یہ ہر حلال کے بارے میں, اگر کوئی اپنے خرچے پہ نلی نہاری کھا رہا ہے, اس میں مغز ڈال رہا ہے اور اس میں نیمبو نچوڑ کے مزے کا بنا رہا ہے, حرام ہے حلال ہے, حلال ہے, اس کو بھی تانا دینا نہیں بنتا. حلال ہے بھائی, چوری کے پیسوں سے تھوڑی کھا رہا ہے. اگر کوئی اپنے پیسوں سے لگژری گھر بنائے, ایئر کنڈیشن لگائے, لان بنائے, اس میں اللہ نے اس کو پیسہ دیا, سوئمنگ پول بھی بنا لے, تو چاہے یہ کام مفتی کرے, مولوی کرے, عامی آدمی کرے, قابل ملامت نہیں. ہاں جب چندے کے پیسوں سے کر رہا ہو, حرام کر رہا ہو, وہ تو پھر تو کوئی بھی کرے ناجائز ہے. اگر کسی کا اپنا بزنس ہے میرے بھائی, اللہ نے اس کو دولت دی ہے, وہ کرے. کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے یہ بزنس کلاس میں مولانا لوگ سفر کیوں کرتے ہیں. بھائی اگر اپنے پیسوں سے بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے تو اللہ نے پیسہ دیا خرچ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے نہیں دیا, تو قابل ملامت نہیں ہے. یا کسی نے اس کو انوائٹ کیا اور اس نے مہمان کے اکرام میں بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دیا, تو بھی قابل ملامت نہیں ہے. یہ لوگ ملامتیں کر رہے ہوتے ہیں جیلس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ نے, ہاں یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں, ہمارے نبی کی زندگی تو اتنی سادہ تھی, آپ تو گدھے پہ سواری فرمایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر اتنا سادہ تھا. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ ہمارے نبی کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ آپ کو دنیا کی طرف طبعی رغبت تھی نہیں. تو جس کی طبیعت ہی ایسی ہو تو وہ نہ کرے, لیکن نارمل لوگوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی. ہمارے پاس سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے, حضرت عثمان بھی تو اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی تھے. آپ کی تو بڑی زبردست لائف تھی, بے تحاشا دولت تھی حضرت عثمان کے پاس. 400 اونٹ حضرت عثمان کے ایک ٹائم پہ مدینہ میں تجارتی مال لے کے آتے تھے. مدینہ کی زمین ہلتی تھی, پتہ چلتا تھا کسی تاجر کا مال آ رہا ہے. اتنا پیسہ اللہ نے دیا تھا حضرت عثمان کو. تو ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں پیسے والوں کی بھی اور پیسے نہ والوں کی بھی. تو غربت میں آپ غربت پہ راضی رہیں. دولت, میرے شیخ جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, تہجد میں 5 پارے پڑھنے کا معمول, اور اتنا اللہ کا خوف تھا. جو پرانے لوگ ہیں جانتے ہیں کتنے بڑے پرہیزگار تھے, اور دنیا کی محبت زیرو تھی, لیکن لائف لگژری تھی بھائی. ان کی لائف کیا تھی, پگڑی اتنی مہنگی پہنتے تھے, کرتا ایسا سفید چمکتا ہوا, بہت مہنگا کرتا تھا. گھڑی 1985 میں 60,000 کی گھڑی لی تھی انہوں نے. اس وقت 60,000, آج سوچ لو کتنے لاکھ کی پلاٹینم کی گھڑی تھی, بہترین. وہ ان کی لگژری گاڑی ایسی تھی, کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. سوچ لو کیا گاڑی ہوگی. ہم جب گاڑی میں بیٹھتے تھے کبھی کبھار ہمارا دل ہی نہیں کرتا تھا, ہم کیونکہ رکشے سے آتے تھے مدرسے, اور ان کی کبھی گاڑی میں بیٹھے تو اترنے کا دل نہیں کرتا تھا. تو لیکن دنیا کی محبت الگ چیز ہے, دنیا کی نعمتوں کا استعمال کرنا الگ چیز ہے. میرے کو خوراک بھی ان کی خاندانی تھی, خوراک میں سیب, بادام, انڈے, یہ ان کی خوراک تھی. اب اگر کوئی اور ان کے بارے میں مجھے یہ بتاتا تو میں سوچتا شاید وہ بزرگ نہیں تھے, دنیا پرست تھے. لیکن ہم نے تو بھائی ان کی صحبت میں کئی سال گزارے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر وہ بھی بزرگ نہیں تھے نا, اللہ والے نہیں تھے, پھر تو اللہ والے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے. کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یار ان کے دل میں دنیا کی محبت, سخاوت اتنی تھی, اتنی اپنے اوپر بھی لگا رہے ہیں اور غریبوں پہ خرچ بھی کر رہے ہیں. حضرت کے پاس جو پیسہ آتا تھا نا زمینوں سے, ایسے نوٹوں کی گڈیاں میز پہ رکھی ہوتی تھیں. اپنے گھر کا خرچہ نکالا, اس میں یہی انڈے, پراٹھے اور یہ سب چیزیں. پراٹھے نہیں کھاتے تھے, یہ خوراک بھی بڑی انہوں نے خاندانی رکھی ہوئی تھی, گوشت کے اور یہ سب چیزوں کا خرچہ نکالا. باقی سارا
فی سبیل اللہ صدقہ. اب دیکھنے والا ان کا صدقہ تو دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا. نئے نئے لوگ آتے ہیں نا, بدگمان ہو جاتے ہیں, یار یہ کیسے بزرگ ہیں, اتنی مہنگی گھڑی ہے, اتنے مہنگے جوتے ہیں ان کے, گاڑی ایسی شاہانہ, اور ایک فلور اوپر جانے کے لیے بھی لفٹ لگائی ہوئی ہے, کیونکہ جب ایج زیادہ ہو گئی تھی تو اوپر جانا مشکل ہو گیا تو لفٹ لگوا لی تھی. اور جب کمرے میں جاتے تو بے ہوش ہو جاتے, ان کا کمرہ دیکھ کے, ایسا خوبصورت کمرہ, دل ہی نہیں کرتا تھا نکل. ہم جاتے تھے صفائی کے لیے تو ہم کہتے تھے کہاں سے صفائی شروع کرے بھائی, یعنی ہمارے گھروں سے وہ اتنے زیادہ صاف ہوتے تھے, ہمارے گھر صاف ہو کے اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے جتنے ان کے میلے ہو کے ہوتے تھے اچھے. تو ایسا ان کے گھر میں صفائی کا ماحول. حضرت کہتے تھے میرا جو مصلی ہے وہ میلا ہونے سے پہلے دھلتا ہے, میرے کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھلتے ہیں. ہمارے گھر میں دھلائی گھر کے گندا ہونے سے پہلے, گھر کے بستر کی چادریں میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہیں. ہم کہتے تھے بھائی یہ کیا ہے, اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی. فرماتے تھے اگر میلا ہونے کے بعد دھلیں تو میل تو دیکھ لیا نا گھر میں. آپ لوگ سے بہت دیکھو یہ اوپر کی باتیں, یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی, ہمیں بھی نہیں آتی تھی سمجھ میں. حضرت کہتے تھے کپڑے اگر میلے ہو گئے تو میل تو دیکھ لیا نا. صفائی اس کو تھوڑی کہتے ہیں میل میل نظر آ رہا ہے, صفائی کہتے ہیں میل نظر آنے سے پہلے صاف ہو رہا ہے. تو حضرت کے گھر کی چادریں دھلتی تھیں. ایک ٹائم تھا کہ اتنے وقت کے بعد اب میلی ہونے کا خطرہ شروع ہو گیا ہے, لہذا اتنے ٹائم کے بعد چادریں دھلیں گی. حضرت کا جو مصلی تھا جہاں نماز پڑھتے تھے, ایسے نماز ایسے بالکل جیسے کوئی کھمبا کھڑا ہوا ہو نا, ایسے ایسے قد بھی ماشاءاللہ اونچا تھا. پنجابی تھے نا تو بڑے چودھری ٹائپ کے, ان کا حضرت کا مزاج بھی ایسا ہی تھا. تو وہ کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھل رہے ہیں, ایسی صفائی اور خوشبوئیں, وہ بھائی ان کی خوراکیں. تو اگر کوئی مجھے ان کے بارے میں بتاتا اور میں نے ان کی صحبت میں خود ٹائم نہ گزارا ہوتا, میں کیا کہتا, فوراً فتویٰ لگا دیتا یہ دنیا پرست ہیں, معاذ اللہ عیاشی کر رہے ہیں. لیکن ہم نے ان کا اللہ سے تعلق دیکھا ہے, اسی کے بعد ہمیں اندازہ ہوا بھائی دنیا رکھ کے بھی اللہ والا بنا جا سکتا ہے, کو دیکھ کے اندازہ ہوا, اور انہوں نے ایک مثال قائم کی. تو اس لیے, اور اگر تم چاہتے ہو کہ نبی جیسی ہی زندگی ہو تو پھر تو میرے بھائی جو ہماری زندگی ہے, پھر تو غریب کی زندگی بھی بڑی لگژری ہے. پھر تو ایک کمرے کا چھوٹا سا کچا مٹی کا گھر بناؤ. پھر تو جن علماء کے پکے گھر ہیں نا, چاہے کرائے پہ ہوں, وہ بھی غلط کر رہے ہیں. پھر تو اکانومی کلاس میں سفر بھی غلط ہے. پھر تو پیدل جاؤ گدھے پہ بیٹھ کے, اور جو کی روٹی کھاؤ وہ بھی ایک ٹائم. اور گھر آپ کا اتنا چھوٹا ہو کہ آپ اگر نماز میں سجدہ کریں تو آپ کی زوجہ کو پاؤں سمیٹنے پڑے, اتنا چھوٹا گھر ہو, اور اس میں ایئر کنڈیشن کیا پنکھا بھی نہ ہو. ہمارے نبی کے گھر میں پنکھا بھی بولو نہیں تھا, اور ایک ہی پیالہ تھا, اسی میں کھانا, اسی میں پانی, اسی میں دودھ. تو اتنی سادگی آج کون افورڈ کر سکتا ہے؟ تو تم اپنے مولاناؤں کو مشورے وہ دیا کرو جو خود افورڈ کر سکو. ایک واقعہ سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں. ایک دفعہ ہارون رشید کے دور میں, ہارون رشید گھوڑے پہ جا رہا تھا, بڑی زبردست شاہی سواری. تو ایک شخص آیا, اس نے ہارون رشید کے گھوڑے کی لگام پکڑی, یا لوگوں کو گارڈ وارڈ کو اس کو بولا مجھے ہارون رشید سے ایک سوال پوچھنے دو خالی. گارڈوں نے اجازت دے دی. وہ آیا ہارون رشید سے کہنے لگا بتا تو زیادہ بہتر ہے یا عمر بن خطاب بہتر تھے؟ ہارون رشید نے کہا یار عمر بن خطاب, تو وہ عمر بن خطاب تھے بھائی, وہ زیادہ بہتر تھے. تو اس شخص نے کہا عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے, وہ گدھے کی سواری کرتے تھے, گھر میں روٹی نہیں تھی, کوئی یہ پورا پروٹوکول نہیں تھا, اور تو ان سے 1000 گنا کمتر ہے. اپنی سواری, اپنا لباس دیکھ اور اپنی لگژری لائف دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ ہارون رشید نے بڑا خاندانی جواب دیا. ہمارے استاذ یہ جواب اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے. پہلے میں ہارون رشید کے اپنے الفاظ بتا دوں, پھر ہمارے استاذ کے الفاظ بتاؤں. ہارون رشید نے کہا کہ حضرت عمر کی حکومت تھی ابو ہریرہ پر رضی اللہ عنہ, اور بلال حبشی پہ. اگر حضرت عمر کے کپڑوں پہ 10 پیوند ہیں تو ابو ہریرہ کے کپڑوں پہ 15 پیوند ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور کہا میری حکومت تم جیسے بےغیرتوں پر. ہمارے استاذ اس میں بےغیرت کا لفظ بڑھاتے تھے, ایک استاذ الو کا پٹھا بڑھاتے تھے, ایک بےغیرت. اور کہا میری حکومت تم جیسے الو کے پٹھوں پہ. تم خود تو اتنے 1000 گز کے گھر بنا کے رہتے ہو بھائی, اور کوئی ایک پیوند کا نہیں, اور بادشاہ کے بارے میں چاہتے ہو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گدھے پہ گھومے ہو. تو کہا اس جیسی رعایا ہوگی تو ہم بھی انہی جیسے بن جائیں گے. تو وہ چپ ہو کے چلا گیا پتلی گلی سے. تو اس لیے میرے بھائی یہ مولوی جو بنتے ہیں نا, یہ اسی سوسائٹی سے بن کے سوسائٹی مارکیٹ میں آتے ہیں, سمجھ رہے ہو.
یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں یا صحابہ آج مولوی بن رہے ہیں. تو آج جو مولانا بن رہے ہیں وہ اسی سوسائٹی سے نکل کے آتے ہیں. تو جیسی پبلک ہوگی مولانا بھی اسی ٹائپ کے ہوں گے. تم خود کباب پراٹھے کھاؤ اور جاوید نہاریوں میں انگلیاں ڈبو ڈبو کے کھاؤ, اس میں نیمبو بھی نچوڑو, اور مولوی کو بولو کہ یہ دال کھائے گا, میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا بھی کسی قیمت پہ. ہم تو کسی قیمت پہ, ہم جب مولوی ہیں بھائی ہم بھی ڈبو اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی نیمبو بھی نچوڑیں گے, اس میں نلی بھی ڈالیں گے. میں جب نہاری تیار کرواتا ہوں تو آپ دوستوں سے پوچھ لو, میں بولتا نلی الگ سے ڈال اس میں اور مغز الگ سے ڈال, اور گریوی شروع میں ہی لے آ, گریوی شروع میں ہی لے. تو اس لیے بھائی یہ مولانا بھی اسی سوسائٹی کی پیداوار ہیں. ان کو بیچاروں کو اتنے مصیبت کا مکلف کیوں بنا رہے ہو؟ ان کو بھی جینے کا حق دو, حرام نہ ہو بھائی. یہ نہیں کہ اب وہ سیٹنگیں بھی شروع ہو رہی ہیں اور چندے کا پیسہ کوئی کھانا شروع کر دے. نا, اس میں تو مولوی ڈبل مجرم ہوگا. ایک عام آدمی چوری کرتا ہے, ایک درجے کا مجرم. کوئی مولوی اگر چندے کے پیسے سے گھر بنا رہا ہے اور اپنا ذاتی گھر, یا وہ کرپشن کر رہا ہے, اس کی سزا اس کو پکڑو ضرور, اس کو نہیں چھوڑو. اس کو تو میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں چھوڑو. یہ نہ دیکھو یہ مولوی کیا کھا رہا ہے کیا پہن رہا ہے, یا بھائی اس کی پرسنل لائف ہے, کھانے دو, اس کے بچوں کو بھی خود بھی اچھا کھانے دو, اچھا پہننے دو. لیکن میرے بھائی اگر مسجد میں کوئی مولانا یا مدرسے میں کوئی کرپشن کر رہا ہے, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یہ گاڑی آپ نے کہاں سے لی, وہ جواب ہی نہیں دے پا رہا اس کا. حضرت آپ کی تو اتنی آمدن ہے نہیں, تو کسی نے ہدیہ دیا ہے آپ کو, تو ذرا بتا دیں کون ہے جو اتنا بڑا دل کر کے پوری گاڑی ہدیہ دے دی, گفٹ دے دی, کون ہے؟ تو یہ انتظامیہ کا فرض بنتا ہے وہ پوچھے, اور اگر وہ اس کو واضح نہ کر سکے تو بھائی اس کا مطلب یہ 2 نمبری ہو رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر میں بتاتا رہتا ہوں, پھر آپ اس مولانا سے پوچھتے ہیں یہ چندے کے پیسوں کا, وہ پھر پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ علماء کا احترام. عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں, ہاں بھی بہت گاڑی. احترام علماء کا. جب میرے پاس کیس آتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ علماء سے سوال تو کیا جائے گا. بھائی اسلام میں جب نبی نے یہاں تک